صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم علماء کرام، معزز بھائیوں اور بہنوں، یہ بہت ہی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ جامعۃ المفلحات کی خواتین کا جو شعبہ ہے اس کی گریجویشن یہ گویا کہ سرمنی ہے۔ گریجویشن سرمنی جس کی سندیں آپ کو دی گئی ہیں، اس کی حیثیت کیا ہے؟ اس کی حیثیت کو سمجھنے کے لیے شاید آپ اس مقام پر جہاں پر اس وقت بیٹھی ہوئی ہیں، یا وہ آپ کے متعلقین چاہے والدین ہوں یا دوست احباب ہوں، شاید وہ پوری طرح اس کی اہمیت کو نہ سمجھ سکیں۔ گریجویشن سرمنی یا تقسیم اسناد، اس کی حیثیت یہ ہے، یورپ، امریکہ اور کینیڈا وغیرہ جیسے ممالک میں کسی کا بچہ یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہو اور گریجویشن سرمنی ہو رہی ہو تو اس کے لیے خصوصی طور پر ویزا کے لیے وہ اپلائی کر سکتا ہے۔ اس دور میں بھی اس سرمنی یا تقسیم اسناد کی یہ اہمیت ہے کہ وہ آدمی جس کو برطانیہ کا ویزا لینے میں دشواری ہو، وہ موقع دیکھتے رہتے ہیں کہ اگر ان کا کوئی بچہ یونیورسٹی سے فارغ ہو رہا ہو تو اس کے لیے خصوصی ترجیحی بنیاد پر یہ ویزا جاری کیا جاتا ہے کہ آج اس شخص کے لیے بہت خصوصی دن ہے کہ اس کا بیٹا گریجویٹ بن رہا ہے، اور گریجویشن سرمنی کے لیے خصوصی طور پر ویزا جاری کیا جاتا ہے۔ اور ایسے پروگرام میں شرکت کے لیے دور دراز کا سفر کر کے لوگ حاضر ہوتے ہیں کہ یہ اچیومنٹ ڈے ہے، یوم الجزا۔ ہمارا بیٹا یا بیٹی وہ ایک مرحلے کو مکمل کر چکے ہیں، اس کی یہ سند ہے، لہٰذا اس موقع سے ہمیں محروم نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ دن آپ کے لیے خاص طور پر اور آپ کے متعلقین کے لیے کتنا اہم اور تاریخی دن ہے۔ دوسری خوشی کی وجہ آپ کے اپنے اساتذہ اور جامعہ کے متعلقین کے لیے، وہ اس اعتبار سے کہ آپ کے والدین نے جامعہ پر ٹرسٹ کیا، اعتبار اور اعتماد کیا۔ وہ آپ کا ہاتھ پکڑ کر، اس میں آپ کا سلیکشن نہیں ہے، زیادہ تر یہ آپ کے والدین یا آپ کے جو ذمہ داران ہیں فیملی کے، یہ ان کی کرم فرمائی ہے کہ وہ لا کر اس جامعہ کے اندر آپ کو پہنچا دی۔ ان کا کام اتنا ہی تھا کہ یہ معلوم کریں کہ بچی کی تعلیم کے لیے کون سا ادارہ مفید ہے، تو انہوں نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور یہ جامعہ کے دروازے تک وہ لے آیا آپ کو۔ اس کے بعد جس کا کام شروع ہوتا ہے وہ آپ کے والدین کا نہیں، یہ اساتذہ کرام اور معلمات جو یہاں پر ہیں، یہ ان کا کام ہے کہ آپ کو انہوں نے ایک عام پتھر کی شکل میں دیا اور ان معزز و محترم شخصیتوں نے اس کو ہیرے کی شکل میں واپس کیا۔ جو جس انداز سے تراشا گیا، یہ چمک دمک جو پیدا کی گئی، یہ معلمات اور اساتذہ جو یہاں پر ہیں، انہیں آپ کم نہ سمجھیں، یہ وہ شخصیتیں ہیں جنہوں نے پتھر سے ہیروں کو تراشا اور پھر والدین کو واپس کیا۔ ہو سکتا ہے آپ کے اپنے بہت سارے والدین ایسے ہوں جو آپ کا یہ جو سند یا آپ کی سرٹیفکیٹ جو آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے، شاید اس کو نہ پڑھ سکے، مگر ان کے جو جذبات ہیں کہ آج ہماری بیٹی وہ یہ سند حاصل کرنے کی پوزیشن میں ہو سکی، انہیں نہیں معلوم کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ بہت سارے لوگ وہ پڑھ بھی نہیں سکتے ہوں گے، مگر ان کے جذبات قیمت سے یا کسی دنیا کی چیز سے وزن تولا نہیں کرتے، نہیں تول سکتے، کہ انہیں یہ احساس ہے کہ ہم 3 سال یا 4 سال پہلے اپنی بیٹی کو جس مقصد کے لیے یہاں پر لائے تھے، وہ مقصد ہم نے حاصل کر لیا۔ اور اس مقصد یعنی والدین کی خوشی، اساتذہ کی کامیابی کے لیے ادارے کے جو ذمہ داران ہیں
ان کا جو کردار ہے وہ گویا ایک خوبصورت عمارت کی بنیاد میں مدفون جو پتھر ہوتے ہیں ان کی حیثیت اساس اور فاؤنڈیشن کی. لوگ بلڈنگ بننے کے بعد اس کے چمکدار میناروں کو تو دیکھتے ہیں، مگر ان میناروں کو اٹھانے والے جو پتھر بنیادی حیثیت رکھتے ہیں لوگ ان کی طرف نہیں دیکھتے کہ ان کی محنت اور کوششوں کے بغیر یہاں تک نہ آپ پہنچ سکتے تھے نہ اساتذہ پہنچ سکتے تھے. جو منتظمین جامعہ کے جو ذمہ داران ہیں اس کے پیچھے ان کی جو کوششیں ہیں، اور خاص طور پر اس علاقے میں جہاں یہ جامعہ ہے، جب میں اس کو سن رہا تھا کہ یہاں پر مختلف اضلاعوں سے لڑکیاں آئی ہوئی ہیں، جھارکھنڈ سے بھی ہے، ایم پی سے بھی ہے، اور نہ جانے کون کون سے اضلاعوں سے یہاں لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں. اس کو دیکھ کر میرے ذہن میں سورہ ابراہیم کی ایک آیت گھوم رہی ہے. اس کی وجہ ایک تو خود اس وقت جو ہمارے صدر جامعہ ہیں ان کے والد گرامی ہیں، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. انہوں نے جن دنوں میں یہاں اور اس کے گرد و نواح میں توحید و سنت کا چراغ جلانے کی کوشش کی تھی، یہ جان جوکھم کی بات تھی ان دنوں میں کہ کوئی توحید کا نام لے اور کوئی سنت کی آبیاری کرے. یہ وہی لوگ جان سکتے ہیں جو اس زمانے کے حالات سے واقف ہوں گے. جس زمانے میں انہوں نے یہاں توحید و سنت کی شمع فروزاں کی، اللہ نے اس کی جو قبولیت عطا فرمائی، یہ اس کی مثال ہے. اس کو دیکھتے ہوئے میں کہتا ہوں سورہ ابراہیم کی جو آیت ہے، مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، کہ جو آدمی حسن نیت کے ساتھ کوئی ایک کام کرتا ہے تو اس سے ایک ایسا درخت نکلتا ہے، دیکھنے میں اس کی جڑ تو کہیں پر ہوتی ہے مگر اس سے فائدہ اٹھانے والے اس کے برگ و بار دنیا بھر میں پھیلتے ہیں. تو اس لحاظ سے جو مختلف اضلاعوں سے آئی ہوئی لڑکیاں ہیں یہاں پر، یہ نہ سمجھیے کہ یہ لڑکیاں شاید یہیں پر توحید و سنت کا چراغ جلائیں گی آگے چل کر. جو تعلیم آپ نے دی نہیں معلوم زندگی کی گاڑی ان کو کہاں کہاں لے جائے. اور پھر یہ جو آپ نے ان کی تربیت کی، جو ذہن سازی کی، جو سند آپ ان کو دے رہے ہیں، کیا معلوم کہ یورپ، امریکہ اور مغربی دنیا کے کئی تاریک ایوانوں کو روشن کرنے کا ان میں سے کئی بچیاں سبب اور ذریعہ بن جائیں. یہ نہیں کہ یہ یہیں پر چراغ روشن ہوگا، بلکہ کتنی ایسی لڑکیاں ہیں جو جب پڑھ رہی تھیں یہ یا اسی طرح کے اداروں میں، ان کے اساتذہ کو بھی اندازہ نہیں تھا یا معلمات بھی نہیں سوچ سکتی تھیں کہ ہماری بیٹیاں شاید کبھی یورپ میں پہنچ کر دین اسلام کی شمع روشن کریں گی. مگر کتنی ایسی بچیاں اس وقت موجود ہیں. جرمنی کے اندر برلین بہت مشہور شہر ہے، وہاں پر اتفاق کی بات ہے کہ مجھے ایک مرتبہ جانے کا موقع ملا. وہاں کے دینی ادارہ مسجد میں جن لوگوں کا ٹائم ٹیبل وہاں لکھا ہوا تھا نام کے ساتھ، ان میں ایک لڑکی اسی طرح کے دینی مدرسے کی فارغہ تھی کہ وہ وہاں پر خواتین کے درمیان دین پھیلا رہی ہے، قرآن کی اسٹڈی سرکل چلا رہی ہے. کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ لڑکی جب یہاں پڑھ رہی تھی تو اس کے خود والدین کو بھی اندازہ تھا ہوگا کہ وہ کبھی جرمنی میں جا کر توحید و سنت کی شمع روشن کرے گی؟ اس لیے یہ لڑکیوں کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ شاید معمولی لڑکیاں ہیں. ایک مرتبہ مجھے اٹلی میں جانے کا اتفاق ہوا. وہاں جس کمرے میں مجھے بٹھایا گیا تھا وہاں کچھ کتابیں موجود تھیں. تو ہمارے یہاں کچھ بھائی جو کتابیں دینی کتابوں کی نشر و اشاعت کرتے ہیں، ان کی توجہ کے لیے وہاں پر جس کمرے میں مجھے بٹھایا گیا
کچھ یہاں کی ایسی کتابیں تھیں کہ کتاب کے لکھنے والے کو یا اس کے شائع کرنے والے کو کبھی اندازہ نہیں تھا ہوگا کہ اس کی کتابیں اٹلی تک پہنچیں گی اور وہاں لوگ باقاعدہ اس سے دینی فائدہ اٹھائیں گے۔ یہ جو حدیث ہے، او علم ينتفع به، ایسا نالج اپنے پیچھے چھوڑ جائیے جو نفع بخش ثابت ہو سکے۔ لکھنے والے، چھاپنے والے، اس کے تقسیم کرنے والوں کی نظر اتنی دور نہیں تھی کہ میری کتاب وہاں تک پہنچے گی اور وہاں باقاعدہ لوگ اس کو پڑھیں گے اور اس سے فائدہ اٹھائیں گے، لیکن وہ فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ آج یہ لڑکیوں کو دیکھ کر، ان کے حجاب اور ان کے لباس کو دیکھ کر میں دو باتیں یہاں کہنا چاہوں گا کہ شاید ہمارے بہت سارے یہاں جو معززین ہیں ان کو اس کا اندازہ نہیں ہوگا کہ یہ جو پردہ یا اوڑھنی یا دوپٹہ ہے یا یہ جو حجاب ہے یہ کتنا پاورفل ہے۔ شاید آپ کو بھی نہیں معلوم کہ اس میں کتنی طاقت ہے۔ آپ اس کو کپڑے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا سمجھ رہی ہیں، مگر یہ اتنے طاقتور ہے، اتنا پاورفل ہے کہ فرانس کی حکومت اس دوپٹے سے کانپ رہی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ اس پر پابندی لگا دے، اور وہاں بل پاس کیا گیا باقاعدہ طور پر کہ کوئی خاتون اگر نقاب کر کے اپنا چہرہ ڈھانک کر آج باہر نکلتی ہے پبلک مقامات پر تو اس کو اسی طرح سے نوٹ کیا جائے گا جیسے پولیس کوئی غلط کار پارک کر دے تو نوٹ کر لیتی ہے اور اس کو جرمانہ کرتی ہے۔ تو اس دوپٹے میں اتنی طاقت ہے کہ حکومت فرانس تھر تھر کانپ رہی ہے اس سے۔ اس کے لیے ان کو قانون بنانا پڑا۔ تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ دوپٹہ اوڑھنے والی لڑکیاں کیا کر سکتی ہیں۔ وہ ذرا اندازہ کریں کہ جہاں اس کی وجہ سے یہ کپ کپی طاری ہے تو آخر وہ لوگ کچھ سمجھ رہے ہیں کہ اس میں کتنی طاقت ہے اور وہ کس طرح سے دنیا کو بدل سکتی ہیں اگر آپ بھی اپنے مقام اور اپنے مرتبے کو پہچانیں۔ ایک ایسی ہی لڑکی کی میں مثال دیتا ہوں کہ ایک پروگرام تھا لندن کے قریب جہاں پر وہاں کے سرکاری بہت اونچے عہدیدار انہیں کچھ باتیں دین اور مذاہب کے بارے میں بتانی تھی، کیونکہ طریقہ یہ ہے کہ جو بڑے بڑے آفیسر ہیں انہیں معلوم کرنا ہوتا ہے کہ مختلف مذاہب اور ان کی تہذیب اور ان کا کلچر کیا ہے۔ یہ معلوم کرنے کے لیے اس میں ایک حصہ تھا 1 گھنٹے کا پروگرام کہ وہ اسلام کے بارے میں بھی پہچانیں۔ اب آپ دیکھیے آپ کی قیمت کیا ہے۔ یہ میں بتا رہا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھیں کہ آپ جامعۃ المفلحات میں پڑھے ہیں، بہت کچھ آپ کو جامعہ نے طاقتور بنایا ہے، بشرطے کہ آپ اپنی طاقت کا اندازہ کریں۔ تو وہاں پر ایک لڑکی اسی طرح کے لباس میں پہنچی، وہ نقاب اوڑھی ہوئی تھی۔ تو وہ جو جس لیول کا یہ پروگرام تھا، انگریز اور وہ بھی بڑے ٹاپ کے جو عہدیدار ہیں بیوروکریٹ، تو وہ بڑے پریشان ہو گئے کہ اس محفل کے اندر اس لڑکی کا کیا کام، شاید کوئی ویسے ہی آ گئی ہوگی، کیونکہ عموماً یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ جو برقع اور پردہ وغیرہ استعمال کرنے والی خواتین ہیں وہ بیکورڈ ہیں، پسماندہ ہیں، ان کو کیا معلوم دنیا کیا ہے۔ عام طور پہ یہ تصور لوگوں نے پھیلا رکھا ہے، مگر آپ سمجھیں آپ کا مقام و مرتبہ کتنا اونچا اور کتنا اعلیٰ ہے۔ وہ جب وہاں پر پہنچی تو وہ اپنے اسی لباس میں تھی، وہ لوگ مسکرا رہے تھے دیکھ کر، لیکن جب نام اسی کا لیا گیا لیکچرر کے طور پر تو ان کو بڑا تعجب ہوا، اچھا برقع پوش بھی اتنی ٹاپ کی لیکچرر ہو سکتی ہے کہ اسے یہ خصوصی پروگرام میں بلایا جائے، اور وہ بھی برقعے کے ساتھ آئی۔ تو اس نے اپنی بات یہیں سے شروع کی، میرے برقعے کو دیکھ کر تم لوگ سمجھ رہے ہو کہ میں کیوں یہاں پر آئی، میرے ماں باپ یہاں نہیں ہیں، یعنی مطلب اس پروگرام میں میرے ماں باپ نہیں ہیں مگر برقع میرے ساتھ ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ پہلی بات میں تمہیں بتانا یہ چاہتی ہوں کہ میں نے یہ برقع یا یہ ڈریس اپنے ماں باپ کے ڈر سے نہیں، اللہ کے ڈر سے اور اس کے حکم کی وجہ سے میں نے پہن رکھا ہے۔ جہاں بھی میں جاؤں اللہ تو میرے ساتھ ہے، دیکھ رہا ہے، ماں باپ ہوں یا نہ ہوں
مجھے کیا ضرورت ہے کہ ماں باپ کے لیے یہ کور کروں، ورنہ میں اس کو کھول دیتی، لیکن میں نہیں کھول رہی ہوں، تو یہ پارٹ آف مائی ریلیجن، کہ یہ میرے عقیدے کا حصہ ہے، اس لیے میں اس کو اسی طرح سے پہن کر یہاں پر آئی ہوئی ہوں۔ اور دوسرا، اس کا فائدہ کیا ہے، تم میں اور مجھ میں کیا فرق ہے۔ پھر اس نے جو باتیں بتائیں، اس کے بعد جو لوگ ہنس رہے تھے آفیسر، انہوں نے یہ کام کلاس، وہ جو لیکچر کا ٹائم تھا، وہ وقت ختم ہونے سے پہلے انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ ہم دوسرے لیکچرر کو نہیں سننا چاہتے، اسی بچی کو یہاں بٹھائیں اور پورا دن کا پروگرام ہم اسی کے ساتھ سننا چاہتے ہیں۔ ہمارے کچھ سوالات ہیں، کیونکہ یہ بچی ہماری ٹون اور ہمارے لہجے میں بات کر رہی ہے، مگر ہماری جو غلط فہمیاں ہیں وہ ویسے ہی دور ہو رہی ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ اس بیٹی سے ہم فائدہ اٹھائیں، لہٰذا دوسرے لیکچرز کو کینسل کر کے اسی کا ایکسٹینڈ کیا کریں پروگرام۔ آپ نے دیکھا برقعے کی طاقت کتنی ہے۔ آپ اپنے مقصد کو سمجھیں اور آپ کے اندر دینی قوت پیدا ہو جائے، دین کو سمجھنے والے بن جائیں، تو اللہ تعالیٰ اس میں کتنی فضیلت عطا فرماتا ہے۔ ایک اور مثال اگر میں دے دوں، کیونکہ اب شاید وقت نہیں ہے، مجھے بتایا نہیں گیا، لیکن ایک مثال میں دینا چاہتا ہوں۔ اگین بعض ایسی چیزیں ہیں جو بچیاں پڑھتی ہیں تو لوگوں کو اندازہ نہیں ہو پاتا کہ کیا ہوگا۔ ایک میں واقعہ بتا رہا ہوں آپ کو، یہ حقیقی واقعہ ہے جس میں میں تھا۔ وہ یہ کہ اسرائیل کے اندر جو مشہور ایئرپورٹ ہے تل ابیب ایئرپورٹ کا یہ واقعہ ہے۔ وہاں پر جب ایئرپورٹ پر ہم پہنچے تو وہاں ایک عجیب سی بات ہوئی۔ مولانا محترم نے قرآن مجید کی جو آیت پڑھی ہے، اس آیت کے تناظر میں کہ اگر تم اپنے برقعے پردے وغیرہ کا اہتمام کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں جو مقام عطا فرمائے گا، ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین، یہ جو ٹکڑا ہے آیت کا، اس کے تناظر میں ہوا یہ کہ ہم لوگ کچھ وہاں پر جب ایئرپورٹ پر اترے تو گروپ کے اندر ایک دو خواتین ایسی تھیں جو مکمل برقعے میں تھیں، یعنی نقاب کے ساتھ، اور باقی ڈر کے مارے برقع وہ اتار دی تھیں، یا سمجھ لیجئے کہ اپنے جسم کو تو انہوں نے کور کیا تھا، لیکن معروف جو برقع ہے وہ انہوں نے پہننے کی ہمت نہیں کی۔ پتہ نہیں اسرائیلی سسٹم کیا ہے، اور یہاں پر بہت خطرہ ہوتا ہے کہ کبھی اشاروں کو بھی نوٹ کیا جاتا ہے کہ یہ اشارے کیا کر رہے ہیں، کس کے لیے اشارے کر رہے ہیں۔ تو جب وہاں پر پہنچے تو یہ جو دو خواتین تھیں برقع پوش، تو عجیب اتفاق ہوا، یہ اسرائیل کے ایئرپورٹ پر ہونے والا واقعہ ہے۔ سیکیورٹی کا جو آدمی تھا اس میں سے ایک خاتون آگے آئی اور اس نے کہا کہ یہ دونوں جو خواتین ہیں یہ آگے الگ آ جائیں۔ تو میں بھی ڈر گیا تھوڑی دیر کے لیے، پتہ نہیں کہ اگر یہاں پھنس جائیں گے تو کیا ہوگا، اور اس کے بعد بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ جو مرد ہیں وہ بھی ادھر آ جائیں۔ میں پھر چلا گیا ادھر، کیونکہ مجھے جانا تھا اپنی اہلیہ کے ساتھ، تو وہیں پر میں بھی ٹھہر گیا کہ اب جو بھی ہوگا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ بغیر ویٹ کیے ایئرپورٹ سے سیدھے اندر چلے جائیں، سیدھے اندر چلے جائیں۔ تو جو لوگ ہمیں الگ کرتے ہوئے ہائے ہائے کر رہے تھے، اب وہ لوگ جو ہے نا کہ کیا قسمت والے ہیں کہ ایئرپورٹ پر آپ کے ساتھ VIP پروٹوکول مل رہا ہے کہ آپ سے کہا جا رہا ہے کہ چیک اپ وغیرہ کے بغیر آپ اندر چلے جائیں۔ تو میں نے وہی آیت کا جو حصہ ہے کہ اگر تم اس کی حفاظت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ اور ایسی جگہ پر جہاں آدمی تصور نہیں کر سکتا کہ برقعے کی اتنی قدر ہوگی، اتنی قدر وہاں پر کی گئی کہ اگر آپ اپنے دین کی اتنی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم کم سے کم اتنی عزت تو کریں کہ آپ کو کیوں میں نہ ٹھہرنے دیں۔ اور باقی لوگوں کے لیے کہا گیا تم نارمل لوگوں کے ساتھ کیوں میں ٹھہرو۔ اب جو لوگ وہاں ڈر کے مارے اپنے حجاب کو ختم کر بیٹھے تھے، اب وہ پچھتانے لگے کاش ہم بھی عمل کر لیتے تو ہمارے لیے کتنا فائدہ ہوتا۔ تو یہ میں بتا رہا ہوں کہ برقعے کے اندر کتنی طاقت ہے اور اس کی وجہ سے کیا پاور ہے۔ قرآن کریم میں جو اب کہا گیا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ جو علم آپ نے حاصل کیا
اللہ عز و جل کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شان اور تمہارے مقام کو اونچا کرے گا۔ یہ مقام صرف جامعہ کے اندر نہیں بلکہ دنیا کے بہت ترقی یافتہ جو علاقے اور ممالک ہیں، میں ان کی مثال دے رہا ہوں کہ وہاں پر کس طریقے سے اللہ تعالیٰ تمہاری شان کو آگے کرے گا۔ اس لیے آپ اپنے مقام کو پہچانیں اور دین کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ، توحید کے ساتھ کوئی سمجھوتا اور کوئی کامپرومائز ٹائپ کی چیز نہ ہونے پائے، چاہے حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں۔ اور یہاں جو لڑکیوں نے تیلگو زبان میں تقریر کی، باقی ساری زبانوں میں جنہوں نے تقریر کی، ماشاءاللہ ان کا جو پروننسیشن اور ان کا جو تلفظ اور ان کی جو ادائیگی تھی، اس کے لیے میں اساتذہ اور معلمات کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا۔ تیلگو کی جو بات ہے اس صوبے کے لحاظ سے، یہاں پر میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس سے پہلے ایک پروگرام میں نے بتایا کہ اللؤلؤ والمرجان جو صحیح بخاری اور مسلم سے نکالی ہوئی حدیث کی جو کتاب ہے، اس کا تیلگو ترجمہ ہوا، اور تیلگو ترجمے کا افتتاح جب یہاں پر رکھا گیا تھا، یعنی وہی کتاب وغیرہ، تو کتاب کے پروگرام سے پہلے یہاں کے کچھ لوگوں کو جو معزز مہمان تھے وہ بطور تحفے کے ان کو پیش کی گئی تاکہ وہ پڑھیں اور آ کر جلسے کے دن اظہار خیال کریں۔ تو اس میں غیر مسلم ہائی کورٹ کا جج بھی تھا، ایک ہندو جج جو یہاں کا ایگزسٹنگ جج ہے ہائی کورٹ کا، ہائی کورٹ کے جج کو بھی وہ کتاب دی گئی تھی۔ اس نے اپنی تقریر میں ایک عجیب سی بات کہی، حدیث کی قوت کیا ہے اور اگر ان کی زبان میں اس کو ٹرانسلیٹ کیا جائے تو اس کی اہمیت کیا ہے۔ اس جج نے کہا اس کتاب کے پڑھنے کے بعد میرے یہ تاثرات ہیں، عام آدمی کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، ہائی کورٹ کا جج ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد میرے یہ تاثرات ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ اس کتاب کو سجدہ کروں میں، کہ اس میں جو کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں تو مجھے تو معلوم نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور فرامین اتنے اونچے درجے کے اور اتنے اعلیٰ درجے کے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ سر اپنا یہاں پر رکھ دوں۔ تیلگو زبان میں غیر مسلموں تک اگر دینی لٹریچر پہنچایا جائے تو اس کی کتنی اہمیت ہوگی، اور جو لڑکیاں تیلگو میں تقریر کر رہی ہیں تو یہ کتنے لوگوں کو دین کی طرف لانے کا سبب بن سکتی ہیں، یہ اس کی ایک میں نے مثال دی ہے۔ ورنہ یہاں پر ماشاءاللہ حیدرآباد کے اندر اور ہندوستان میں جن لوگوں نے علم کو عام کرنے کے لیے بہت کم وسائل، قسمہ پرسی کے باوجود جو کچھ گراں قدر انہوں نے محنتیں اور کوششیں کی ہیں، اللہ ان سب کو اجر عظیم عطا فرمائے، چاہے ترمذی کی شرح ہو، ابو داؤد کی شرح ہو، یا مختلف جو حدیث کی کتابیں ہیں ان کی جو شروحات لکھی گئیں، پڑھنے والے لوگ ان کو بڑی قدر و منزلت سے دیکھتے یاد کرتے ہیں۔ لیکن جس وقت وہ یہ کتاب لکھ رہے تھے، ابھی ماضی قریب کی میں بات کر رہا ہوں، دور کو چھوڑ دیں، مشکات کی جب عربی زبان میں مبارک پور میں شرح لکھی جا رہی تھی، ان کے فرزند نے مجھے یہ بات بتائی کہ جب علامہ عبید الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ وہ لکھ رہے تھے، بعض اوقات گھر میں یہ عام پنکھا بھی اویلیبل نہیں ہوتا تھا، کن حالات میں وہ لکھی گئی، اور جب ان کا نام کتاب پڑھنے والے لیتے ہیں بطور امام کے کہ ہندوستان میں اس طرح کا بھی علم رکھنے والے علماء ہیں، دیکھیے وسائل کے بغیر بھی کیا کیا کام کیا گیا اور اس سے لوگ کتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو جہاں تک علم کا مسئلہ ہے وہ تو آپ کو دے دیا گیا، لیکن اب اس کے بعد جو آپ کی ذمہ داری ہے اس شمع کو آگے روشن کرنے کی آپ کوشش کریں، اور یہی جو قرآن مجید میں بھی کہا گیا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، بہترین آدمی وہ ہے جو دین سیکھے، عمل کرے اور دوسروں تک وہ بات پہنچائے۔ اسی کو جیسے سورہ یوسف میں کہا گیا قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، علی وجہ البصیرہ دین کا کام کرنے کی ضرورت ہے۔ بصیرت کے اندر دین کا علم بھی، کنٹمپریری ایشوز یعنی حالات حاضرہ پر گہری نظر اور زمانے کے تقاضوں کو سمجھ کر بات کرنا، یہ تینوں چیزیں بہت ضروری ہیں، اس کے بغیر بصیرت نہیں ہوگی۔ اسی سے
آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ادارے نے آپ کو یہ سند دی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اساتذہ سے علم حاصل کر رہے ہیں، ورنہ آج مسٹر گوگل سے لوگ علم حاصل کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں، نہیں معلوم کہ اس کے پیچھے کوئی ہندو بیٹھا ہوا ہے، کوئی یہودی بیٹھا ہوا ہے اور آپ کو وہ دین کے نام پر دین سے دور کر رہا ہے۔ اب دین کے نام پر اگر دین سے دور کیا جائے تو پھر آپ کس طریقے سے فرق محسوس کر سکیں گے کہ کون صحیح رہنمائی کرنے والا ہے اور کون باطل کی طرف آپ کو لے جا رہا ہے؟ تو آپ کے لیے یہ مقام شکر ہے کہ اللہ نے آپ کو یہ توفیق دی کہ مستند اور معتبر علماء ربانی سے آپ نے علم حاصل کیا اور پھر اس کو آپ آگے بڑھانے کی کوشش کریں، اس لیے کہ بصیرت میں یہ چیز شامل ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ جس علاقے میں ہوں وہاں کے حالات سے آپ واقف ہوں۔ ابھی اتفاق کی بات ہے، ہم آ رہے تھے تو ہمارے بھائی ڈاکٹر ذکی نے ایک مثال دی تھی کہ ان کے گھر میں ان کی چھوٹی سی بچی مہندی لگائی ہوئی تھی، امریکہ کی بات۔ تو وہاں پر یہ ہوا کہ امریکن ایک صاحب آئے کام کرنے کے لیے گھر میں، تو انہوں نے وہ مہندی دیکھ کر اس کا ترجمہ اپنی زبان میں کیا ٹاٹو۔ اور ٹاٹو اور مہندی میں بہت بڑا فرق ہے، اسی لیے میں کہتا ہوں جو لوگ ڈکشنری دیکھ کر قرآن کا ترجمہ کرتے ہیں درست نہیں ہیں۔ قرآن مجید کی صحیح تفہیم کے لیے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھیے کہ اس آیت کو نبی نے کیا بتایا صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کیا سمجھا۔ ہزار ڈکشنریوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان فوقیت رکھتا ہے، افضلیت رکھتا ہے، کیونکہ قرآن آپ پر نازل ہو رہا تھا اور آپ افصح العرب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ ہر چیز عربی کی بنیاد پر حل کرنے کی کوشش کریں۔ اب آپ دیکھیے یہاں پر جو میں مثال دے رہا ہوں کہ وہ مہندی کو دیکھ کر اس نے اپنے کلچر کے حساب سے جو ترجمہ کیا، اگر شرعی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو وہ ٹاٹو غلط ہے، مہندی سنت ہے۔ تو ایک مسنون چیز آپ اس کا ترجمہ ایک ایسے لفظ سے کر رہے ہیں جو کہ غلط ہو جائے گا، لیکن اس نے یہ ترجمہ کیوں کیا؟ اپنی طور پر وہ سمجھا۔ کیوں کیا؟ اس لیے کہ امریکن کلچر میں مہندی سے زیادہ ٹاٹو کا رواج ہے۔ اس نے اس کو دیکھ کر یہ سمجھا کہ یہ وہی لگانے کے لیے اس نے یہ کام کیا ہے۔ یہ میں بات اس سے بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ دین کا صحیح کام کرنا چاہتی ہیں تو اس کے لیے جس علاقے میں آپ لوگ رہتے ہیں وہاں کے حالات پر نظر ہونا ضروری ہے۔ صرف زبان دانی نہیں بلکہ اس کا کلچرل بیک گراؤنڈ یہ اگر آپ کو معلوم ہو تو آپ دل میں اتر کر دین کا کام کر سکتی ہیں، اور اگر آپ کو وہاں کا کلچر معلوم نہ ہو، وہاں کے حالات اور تہذیب کا پتہ نہ ہو تو آپ دین کا اس طرح سے کام نہیں کر سکتی۔ بہرحال میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ کے اساتذہ اور معلمات کے لیے، اسی طرح سے جامعہ کے جو ذمہ داران ہیں ان سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس جامعہ کو تا دیر باقی رکھے اور اس کے ذریعے سے بہت زیادہ لوگ قرآن و سنت کی تعلیمات سے واقف ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیراً، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔